نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيُسْتَغْفَرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیوں اور عزیز طلباء کرام، آج آپ کے سامنے آپ کا یہ مدرسہ، اس میں الحمدللہ ہر سال ایک عظیم و شان کتاب کی تکمیل ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بڑا پروگرام جو ہوتا ہے وہ انتظامیہ دیگر احباب کرواتے ہیں۔ ہماری یہ کتاب جب ختم ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو کلاس کے اندر چھوٹا سا طلباء پروگرام بناتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی تھوڑا سا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ارفع الناس منزلۃ عند اللہ العلماء، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ کے ہاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ العلماء، وہ علماء ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيُسْتَغْفَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ صاحب عقیدہ عالم بعمل، عالم وہ ہے کہ جس وقت وہ قرآن حدیث پڑھ لیتا ہے پھر عمل کرتا ہے، اس خوش نصیب عالم دین کے لیے فرمایا یستغفر من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس انسان عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں جو ہیں وہ دریاؤں اور سمندروں کی گہرائیوں اور طغیانیوں میں علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو ہمیں اس مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر، جتنی اللہ کی مخلوقیں ہیں ساری کی ساری اگر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں تو علماء کے لیے کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب دین کا طالب علم قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو فرمایا کہ سہل اللہ لہ بہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں علم پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عالم دین تھا، ایک صرف عابد تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے چھوٹے انسان پر ہے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند پر ستاروں کی فضیلت ہوتی ہے۔ عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ الملک اور حامیم سجدہ دو صورتیں پڑھ کے آخری کل پڑھ کے
دعائیں پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک مار کے دائیں کروٹ پر عالم سو جائے اور ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، تو فرمایا کہ وہ عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وہ عالم کو مقام دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بہترین کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، ایک عظیم الشان حدیث کی کتاب ہے، اور اسی طرح نخبۃ الاحادیث جو مولانا حبیب اللہ مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے، تو یہ دو کتابیں آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مدرسے کے اندر ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو حدیث کے علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ہے عالم دین کی فضیلت۔ یہاں ہمارے جتنے بچے ہیں الحمدللہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، حدیث کا علم سارے کے سارے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، علم میں قرآن ہو یا علم حدیث ہو، اس کے ساتھ صحابہ نے بڑی پیار محبت کیا ہے۔ جے کہ ہم صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام تک یہاں تک پہنچے، انتہائی جو ہے کثیر وقت لگے گا اس کے اندر۔ دو تین مثالیں آپ کو دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو علم حدیث کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور وہ کتنا دور دراز سے صحابہ سفر کر کے علم حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہر صحابی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی اونٹنی جو ہے میرے دروازے پر بیٹھے اور آپ کی مہمانی کا شرف اللہ مجھے عطا فرمائے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی کوئی مہار نہ پکڑے، یہ اس بندے کے چوکھٹ پر دروازے پر رکے گی جہاں اس کو اللہ رکنے کا حکم دے گا۔ تو یہ اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے رکی تھی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ ایک حدیث کا مسئلہ آیا، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کہ فی ساتر المومن، مومن کی پردہ پوشی کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے مدینہ سے سفر کیا، مدینہ سے سفر شروع کیا، جاتے جاتے مصر کی سرزمین پر پہنچے، 5-6 مہینے لگے سفر کرتے کرتے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کر ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے صرف آپ کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم نہیں آ رہا، وہ حدیث مجھے آپ سنا دیں۔ وہ حدیث میں نے سنی تھی اللہ کے نبی سے اور آپ نے سنی تھی، اور باقی کچھ لوگ تھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی دنیا سے چل بسے، ایک میں بچا ہوں اور ایک آپ ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر جو مجھے تردد تھا، معنی میں نہیں آ رہا تھا، مسئلہ تھا، میں مدینہ سے چل کے صرف حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حدیث کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری حدیث سناتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح ہے، فرمایا کہ من ستر مؤمنا فی الدنیا علی عورتی، جو بندہ کسی مومن کی عیب چھپاتا ہے، کسی مومن کی غلطیاں جو بندہ چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی عیب اور غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقتا، اے میرے بھائی میرے بھائی عقبہ بن عامر، آپ نے سچ فرمایا، یہی حدیث لیکن مجھے نہیں آ رہی تھی، اتنا دور کا سفر کر کے میں صرف آپ کے پاس حدیث پوچھنے کے لیے اور حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات محترم اندازہ کیجئے کہ 6 مہینے کا سفر کر کے صحابہ صرف ایک حدیث سمجھنے کے لیے اپنے کلاس فیلو سے کتنا دور دراز کا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عظیم صحابی ہیں جن کا نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ایک حدیث سنی، لیکن اس حدیث کا پورا مکمل معنی مفہوم ان کو نہ آتا تھا۔ مصر کے اندر 6 مہینوں کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر فرمایا کہ میرے بھائی مجھے وہ حدیث آپ نے بھی اللہ کے نبی سے سنی تھی،
لیکن میں نے اللہ کے نبی سے حدیث نہیں سنی، میری دلی خواہش ہے میں اس بندے سے جا کے حدیث سنوں جس بندے سے اللہ کے نبی نے حدیث سنی، جس بندے نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی جابر، آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آؤ آج میں آپ کو مکمل حدیث سناتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ جب سارے بندوں کو جمع کر لے گا پھر ینادیہم، ان میں اعلان کرے گا، انا الملک الدیان، لوگو آج میں تم سے ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس کے اوپر کوئی جہنمی کا قرض ہوگا یا اس نے کسی دوزخی کو تھپڑ مارا ہوگا، جب تک اس کا حساب نہیں دے دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمارے پاس مدارس، ہمارے پاس علماء، ہمارے پاس مساجد، ہمارے پاس دنیا کا ہر سہولت والا معاملہ، لیکن ہمارا حدیث کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جلیل القدر صاحب یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے حرف کی تحقیق کے لیے، ایک حدیث کا حرف جو ہے اس کی تحقیق کے لیے دور دراز کا سفر کیا کہ اس حدیث کے اندر جو یہ حرف ہے اس کی تحقیق کرنی ہے، تو جا کے دوسرے کلاس فیلو سے تحقیق کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ نے، پھر ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے انتہا درجے کے سفر کیے، حدیث کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کر کے پھر آگے لوگوں تک پڑھایا، اور آج یہ علم ایستا ایستا مفقود ہوتا جا رہا ہے، گم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے ساتھ وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری جو کتاب ہے بلوغ المرام، یہ احکام پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ احکام کیا ہیں؟ جو مسائل ہیں ہمارے، اس کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لکھنے والے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ عظیم و شان انسان تھے، چھوٹے بچے تھے کہ والدہ فوت ہو گئی، 6 سال کے ہوئے تو والد فوت ہو گیا، 9 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کیا، اور 12 سال کی جب عمر ہوئی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے آپ نے قرآن پاک کی جو ہے تراویح سنائی، 12 سال کی عمر کے اندر، اور پھر 12 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیا، اور بڑی بڑی جو ہے کتابیں تھی 2-3 وہ بھی آپ نے حفظ کر دی۔ ابھی 5 ماہ کے تھے، بعض مورخین نے لکھا 5 ماہ کے تھے یا کم سے کم 6 ماہ کے، پوری سورہ مریم یاد کر کے ایک دن کے اندر اپنے استادوں کو سنا دی۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم ہے، تقریباً آدھے سپارے کے لگ بھگ سورت ہے سورہ مریم۔ اس کتاب کے مؤلف امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری سورہ مریم یاد کر کے استادوں کو سنا دی۔ 20,000 حدیثوں کے حافظ تھے یہ کتاب کے مؤلف جنہوں نے لکھی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اور 150 سے زیادہ کتابیں انہوں نے دنیا میں لکھ کر دنیا پر احسان کیا ہے۔ وہ کتابیں حدیث کے فن پر ہیں، تفسیر کے فن پر ہیں، اسماء و رجال کے فن پر ہیں۔ 150 کتاب لکھ کر اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ انتہا درجے کے مصروف ترین آدمی، ہر وقت حدیث پڑھتے، 3 مشغلے ہوتے آپ کے۔ پہلا مشغلہ یہ ہوتا کہ آپ حدیث لکھتے، حدیث نہ لکھتے تو دوسرا کام یہ ہوتا آپ عبادات میں لگ جاتے، عبادات کے اندر لگے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، علمی سفر ہو رہے ہیں، ہر وقت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب کے مؤلف ہر وقت مصروف ہیں۔ اور انہوں نے جو یہ کتاب بلوغ المرام لکھی، احکام کے موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کے اندر احکام سے مراد دنیا کا جو مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، پاکیزگی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ترک تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، جتنے احکام کے مسائل تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں پرو دیے۔ یہ کتاب جس طرح ابتدائی طالب علم کے لیے مفید ہے، اتنا یہ بہت بڑے عالم کے لیے بھی مفید ہے۔ احکام کے موضوع پر اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے عمدۃ الاحکام
ایک کتاب لکھی گئی ہے جو احکام کے موضوع پر ہے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی عمدۃ الاحکام. اور دوسری احکام کے موضوع پر کتاب لکھی گئی المنتقی من اخبار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن تیمیہ کے دادا نے یہ کتاب لکھی المنتقی. اسی طرح تیسری کتاب لکھی گئی احکام کے موضوع پر الالمام باحادیث الاحکام. یہ کتاب جب لکھی گئی تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کتاب کی ایک تلخیص بنائی، اسی کتاب کو مختصر کیا الالمام باحادیث الاحکام. اس کتاب کو مختصر کر کے انہوں نے پھر بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یہ کتاب انہوں نے لکھی. اب اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت سارا اضافہ بھی کیا، صرف یہ ایک کتاب نہیں لکھی، یہی اسی مواد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی بہت سارا اضافہ کر کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا. اور یہ کتاب عرب و عجم کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، لوگوں کے مساجد اور دروس کے اندر یہ کتاب انتہا درجے کی مقبول ہوئی. اللہ کے نبی کا ہر طریقہ، ہر حکم اور ہر پاکیزگی ناپاکی کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، مباح اور مکروہ، ہر قسم کا مسئلہ اس کتاب کے اندر، ہر نبی کی حدیث جمع کر کے حافظ ابن حجر نے انتہا درجے کا خوبصورت ایک مجموعہ بنا کے علماء کے اوپر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے احسان کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی صرف یہ کتاب ہی نہیں بلکہ 150 کتاب میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ فتح الباری شرح صحیح بخاری. اس کے بعد یہ کتاب ہے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے 14 جلدوں کے اندر. آپ کو لکھتے لکھتے پورے 25 سال لگ گئے. 25 سال کی محنت کی شاخہ کے بعد پھر آپ نے فتح الباری 14 جلدوں کے اندر، جس کے اندر حدیث کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، سنتوں پر بحث کی جا رہی ہے، سنات پر بحث کرتے ہیں، ہر مسئلے کو قرید کر لوگوں کے سامنے آسانی کر دی. تو یہ عظیم الشان ان کی کتاب ہے فتح الباری. اس کے بعد یہ کتاب بلوغ المرام، یہ انتہا درجے کی مشہور ترین کتابیں ہیں. باقی بھی اسماء و رجال کے فن کے اندر اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں. اور حدیث کے اندر بلوغ المرام اور بخاری شریف کی شرح فتح الباری انتہا درجے کی مشہور ہوئی. فتح الباری جب لکھی گئی پوری دنیا کے علماء نے پھر بخاری کی شرح لکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا. یہ المنتقی من اخبار المصطفیٰ جو امام ابن تیمیہ کے دادا نے جو کتاب لکھی، اس کی شرح پھر حافظ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی. امام شوکانی نے المنتقی کی 9 جلدوں کے اندر شرح لکھی. اتنی مقبول ترین نیل الاوطار ہوئی، اتنی لوگوں نے پسند کی، اتنا لوگوں نے فائدہ اٹھایا نیل الاوطار 9 جلدوں سے. آخر کار لوگوں نے کہا حافظ صاحب امام شوکانی رحمہ اللہ آپ سے گزارش ہے آپ کوئی بخاری کی شرح لکھ دیں. آپ نے المنتقی کی اتنی خوبصورت شرح لکھی ہے، المنتقی پر اتنا خوبصورت آپ نے بحث کی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بخاری شریف کی شرح بھی لکھ دیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس وقت ایک حدیث بیان فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو مکہ میں بڑا ستایا جاتا تھا، مسلمان حبشہ میں جاتے، دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے پناہ لیتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اب اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح. لوگوں اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی حکومت آ چکی ہے، اب ہر طرف مسلمانوں کا اقتدار ہی حکومت ہے، اب مکہ سے ہجرت کرنے کی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام شوکانی نے یہ الفاظ اور حدیث بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھنے کے بعد اب دوبارہ کسی اور شرح لکھنے کی گنجائش حافظ ابن حجر نے چھوڑی نہیں ہے. اب شرح لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قدر انہوں نے فتح الباری لکھ کر امت پر احسان کیا، بلوغ المرام لکھ کر انہوں نے احسان کیا. اسی طرح میرے بھائیو بلوغ المرام جو حدیث کی کتاب ہم نے پڑھی ہے انتہا درجے کی آسان کتاب ہے. اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ، عربی کے اندر بھی اس کے ترجمے کیے گئے. سبل السلام ایک حدیث کی شرح اس کی بلوغ المرام کی شرح کے اندر لکھی گئی. اسی طرح سبل السلام اور سبل السلام کے ساتھ ساتھ
ہندوستان کے عظیم مورخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی اور عرب کے علماء نے سونے سے تول کر وہ کتاب دی تھی، پورے عرب کے اندر اس کتاب کو یہ مقبولیت حاصل ہوئی اور عرب و عجم کے اندر اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، اور وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر سیرت کے موضوع پر وہ کتاب جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اتحاف الکرام بلوغ المرام کا اردو کے اندر عربی کے اندر یہ حاشیہ لگایا گیا۔ اس کتاب کے اندر بلوغ المرام جو عربی کے اندر کتاب ہے، اس کتاب کا امام صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک حاشیہ لگایا، جس حاشیہ کا نام اتحاف الکرام رکھا گیا۔ عربی کے اندر انتہا درجے کا آسان ترین حاشیہ ہے۔ اسی طرح سبل السلام لکھی گئی، ہمارے ملتان کے بہت بڑے محدث علامہ عبد التواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی بلوغ المرام کی شرح لکھی، اور بھی بہت ساری شرحیں آ رہی ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے لکھی، مولانا عباس انجم صاحب نے لکھی، کثیر تعداد کے اندر بلوغ المرام کی شروحات بھی ہیں عربی کے اندر، اردو کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 150 کے قریب کتاب لکھی، اور ان میں سے فتح الباری بلوغ المرام لکھی، اور یہ سن 7 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے، اور سن 8 ہجری کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سن 800 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ انتہا درجے کا حدیث کا ذخیرہ چھوڑ کر اگر ان کی 150 کتاب کے صفحات ان کی مختصر زندگیوں پر وہ کاؤنٹ کیے جائیں تو ان کی عمر تھوڑی بنتی ہے، ان کی حدیثیں جو لکھی ہیں انہوں نے وہ ورق زیادہ بنتے ہیں۔ ایک دن کے اندر کئی صفحات لکھتے، ایک دن کے اندر۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو انتہا درجے کا حافظہ دیا۔ جس بچے نے 6-7 سال کی عمر کے اندر، 8 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیا، 12 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کے اندر تراویح پڑھانے کا جن کو شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے اس امت کے اوپر عظیم جو ہے پوری امت کے اوپر بڑا احسان کیا۔ اسی طرح اس کتاب کی 8 سے زیادہ خصوصیات ہیں جو باقی کتابوں میں نہیں ملتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے، یہ کتاب 1569 احادیث پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر ایک کم 199 باب اس کے اندر قائم کیے ہیں، اور پھر ہر باب کو ایک فقہی انداز میں بیان کیا۔ سب سے پہلے کتاب بناتے ہیں، اوپر ٹائٹل لکھتے ہیں، یعنی کتاب و طہارہ کا ٹائٹل بنایا۔ اس کے بعد پھر نیچے باب قائم کرتے ہیں، باب کے اندر اس کتاب و طہارہ، اب طہارت کے جتنے مسائل ہوتے ہیں حافظ ابن حجر فقہی انداز کے ساتھ۔ فقہی انداز کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں، اب اس بلوغ المرام کے اندر 700 کے قریب حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم کی ہیں، اور باقی جو حدیثیں دوسرے مصادر سے ہیں۔ بخاری مسلم بڑے بڑے جو مصادر ہیں، امام ابن شیبہ کی، امام ابن قتیبہ کی، امام بہقی کی، یہ جو بڑے بڑے مصادر ہیں، جو مرجع ہیں جس سے پوری دنیا کے ائمہ محدثین جن سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بلوغ المرام، مشکات المصابیح، یہ چھوٹی کتابیں ہیں، بڑے مصادر وہ کتابیں ہیں۔ اب جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں آخر میں بیان فرما دیتے ہیں، اخرجہ شیبۃ، اخرجہ احمد، اخرجہ سبعہ، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا، اس حدیث کو امام شیبہ نے بیان کیا، اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا، اس حدیث کو امام بہقی نے بیان کیا۔ ہر حدیث بیان کرنے کے بعد اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی اس کتاب کی انتہا درجے کی خصوصیت ہے کہ امام صاحب جب حدیث بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد ہر حدیث کا صحت اور ضعف کا خیال کرتے ہیں۔ اکثر کتابیں اٹھائیں ان کے اندر کوئی حکم نہیں لگا ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذات، کیا ہے یہ حدیث، کسی حدیث میں اکثر کتابوں میں نہیں ہوتا یہ اہتمام۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے اندر ہر حدیث کے آخر میں حکم بتا کے یہ بھی احسان کیا، عالم کے علاوہ اگر اس کتاب کو کوئی عام بندہ اٹھا کے بھی پڑھنا چاہے تو کم سے کم اس کو اتنا تو پتا ہو کہ یہ حدیث کی جو لکھی ہے میرے سامنے یہ صحیح درجے کی، یہ ضعیف ہے۔ اور حافظ ابن حجر کا یہ بھی ایک خصوصیت میں سے یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں
اس حدیث کے اندر کوئی احتمال ہوتا ہے، معنی سمجھ نہیں آتا، پھر اس کے مقابلے میں دوسری حدیث نیچے لا کر اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ باب نواقض وضو، کتاب الطہارہ کے 6 باب کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو بندہ اپنے ذکر کو، اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک حدیث بلوغ المرام کے اندر، اس کے اوپر ایک حدیث ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ پہلے مسئلہ تھا کہ کپڑے کے علاوہ، کپڑے کے بغیر اگر بھی جسم کو، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ تو جسم کا حصہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ پر اللہ نے حکم دوبارہ نازل کیا کہ جب کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے کپڑے کے اندر سے، اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا، علیہ الوضو، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب اوپر حدیث طلق بن علی کی بیان کی، جس کے اندر عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جب اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حافظ ابن حجر نے دوسری حدیث لا کر سمجھا دیا کہ لوگوں یہ بات پہلے والی حدیث ہے، منسوخ ہے، اور یہ حکم ہے، یہ ناسخ ہے۔ ناسخ منسوخ بھی بتاتے ہیں اپنی کتاب میں، پہلے حکم کیا تھا، اب حکم کیا ہے۔ تو پہلی حدیث اور بعد والی حدیث لا کر یہ بھی سمجھا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ بھی چل جائے۔ کوئی حدیث کے اندر چھوٹا احتمال ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، خیبر کے میدان سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پر رات کا آخری وقت، وہ آپ نے فرمایا پیارے بلال آپ نہ سوئیں، ہم سب سو رہے ہیں، آپ نے ہمیں نماز کا تھوڑا سا وقت رہتا ہے، جگانا ہے آپ نے ہمیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول کی، ٹھیک ہے اللہ کے نبی جی میں نہیں سوتا، اب سب سو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ بیٹھا تھا، میں اس کی کمر کے قریب ہوا، اللہ کا کرنا ہوا مجھے بھی جو ہے وہی نیند آ گئی۔ جب ہم اٹھے تو دھوپ ہمارے چہروں پر لگ رہی ہے، دھوپ کی تپش نے ہمیں اٹھایا، نماز کا وقت ہی گزر گیا۔ اللہ کے نبی بھی سوئے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سو گئے، جس صحابی کو نگران بنایا وہ صحابی رسول بھی سو گئے۔ تو معلوم ہوا انسان بشر ہے، کبھی انسان سو بھی جاتا ہے، انسان کبھی اس طرح حالت میں چلا جاتا ہے کہ نماز بھی اس کی فوت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھولے، اللہ کے نے سورج نکلا ہوا ہے، وہ کا وقت نہیں ہے نماز کا، سورج طلوع ہونے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن جس وقت بندہ سویا ہوا اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلدی کرو صحابہ اس جگہ کو خالی کرو، یہاں شیطان کا حملہ ہے۔ وہ جگہ خالی کی گئی، دوسری جگہ پر جا کے اذان بھی دی گئی، تکبیر بھی کہی گئی، اللہ کے نبی نے سنتے بھی پڑھی اور فرض بھی اللہ کے نبی نے پڑھے۔ اب یہ ایک لمبا واقعہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی حدیث لا کر پوری حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک عالم کو، جو پڑھا لکھا عالم ہے، اس تھوڑے سے واقعے کے پڑھنے سے اس کے سارے ذہن میں پوری حدیث آ جاتی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک انداز ہے، ہر حدیث کا ذوف اور صحت بیان کرتے ہیں، حدیث میں کوئی پوشیدگی ہو، اجمال ہو، مفسر حدیث لا کر حدیث کا جو ہے توضیح اور وضاحت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں سے، ان کتابوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 20,000 حدیثوں کے حافظ تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اور بخاری شریف لکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کو تقریباً جو ہے وہ 12-13 سال لگ گئے۔ اس کی شرح لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پورے 25 سال لگے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے، اور پھر ایسی شرح لکھ دی، دنیا کے اوپر احسان کیا۔ علماء کہتے تھے اب شرح فتح الباری جو شرح بخاری ہے، اس کے لکھے جانے کے بعد اب بخاری کی شرح لکھنے کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انتہا درجے کے عابد اور زاہد تھے، انتہا درجے کے اللہ والے بھی تھے، اور قاضی القضات دمشق کے اندر ان کو خلفاء نے بڑا زور دیا، حضرت جی آپ قاضی بن جائیں عدالت کے اندر، شرعی عدالت کے اندر۔ بار بار آپ نے منع کیا کہ مجھے عہدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلم کے اندر، مشکات کے اندر، کتاب الامارہ میں بیان فرمایا جو بندہ مانگ کے عہدہ لیتا ہے وہ بندہ تنگ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جو بندے بار بار بھاگ بھاگ کے حکومتیں لیتے، عہدے لیتے ہیں، ان پر اللہ کی کوئی جو ہے نرمی، اللہ کی کوئی مدد ان پر شامل حال نہیں ہوتی۔ بار بار لوگوں نے مجبور کیا، آخر کار آپ کو شرعی عدالت کا قاضی بنا دیا گیا، 12 سال تک قاضی رہے، اور آخر کار
800 ہجری کے اندر دنیا سے رخصت فرما گئے. 150 کتابوں کا ذخیرہ امت پر چھوڑ گئے. بلوغ المرام کی صورت میں، فتح الباری کی صورت میں، تہذیب الکمال کی صورت میں، اسماء و رجال کے فن پر، حدیثوں کے فن پر، ترجمہ و تفسیر کے فن پر بڑی ضخیم کتابیں چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آخرت کے جو مراحل ہیں، اللہ ان تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. ہر قسم کے اللہ تعالیٰ ان کو مسائل سے، معاملات و مشکلات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کے صدیقین، شہداء، صلحاء کا اللہ ان کو ساتھ نصیب فرمائے. اسی طرح ہماری دوسری کتاب بھی آج ختم ہوئی جس کا نام نخبۃ الاحادیث، سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے نخبۃ الاحادیث، چنی ہوئی حدیثیں. 100 کتاب ہے، 100 احادیث کا وہ چھوٹا سا مجموعہ ہے. اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء نے حفظ کیا، زبانی یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ یاد کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور شیخ حافظ حبیب اللہ مجید صاحب نے وہ پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حدیثوں کو زبانی یاد کرنا یہ ہمارے صحابہ کا جو ہے منشور ہے. حدیثوں کو لکھنا اور حدیثوں کو زبانی یاد کرنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ایسی حدیث جو صحیح درجے کی حدیثیں تھیں. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، فرماتے تھے لوگوں مجھے 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل واللہ یاد ہے. جس طرح تم قل واللہ فر پڑھتے ہو، مجھے 1 لاکھ حدیث اسی طرح یاد ہے قل واللہ کی طرح. اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بڑے علماء تھے اللہ نے جن کو حافظہ دیا تھا، اور حافظہ اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے پھر دین کو محفوظ کیا. اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حافظ حدیث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک مرتبہ خلفاء نے بلایا کہ حضرت جی ہمیں کوئی حدیثیں لکھا دیں. 400 حدیث ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ نے ایک مجلس میں لکھوا دی. کچھ عرصے بعد خلفاء نے پھر بلوایا، حضرت جی ہمیں کو دوبارہ حدیثیں لکھوا دیں. وہ ہمارا دستہ جو ہے آپ نے 400 حدیثیں لکھوائی تھی، وہ دستہ گم ہو گئی ہے. آپ نے اسی مجلس میں بغیر تیاری کے امام زہری رحمہ اللہ نے 400 حدیثیں اسی مجلس میں لکھوا دی. اور جب وہ دستہ ڈھونڈا گیا پھر اس کا مقابلہ کیا گیا، وہ جو پہلے آپ نے لکھوائی تھی اب آپس میں مقابلہ کیا گیا، ایک حرف کا بھی جو اضافہ نہیں تھا، پوری 400 حدیثیں لکھوا دی. اور ان کو اتنا حدیث کے ساتھ شغف تھا، ہر وقت کاپی پینسل تختی اپنے پاس رکھتے تھے. اور ان کی بیوی ان سے اتنا تنگ تھی وہ فرمایا کرتی تھی کہ ان کی جو کتابیں ہیں مجھ پر وہ 3 سوکروں سے بھی زیادہ بھاری ہیں. اتنی ان کی کتابیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. 3 سوکروں کا اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ان کتابوں کا، ہر وقت کتاب میں. اور پھر آپ کی زندگی کا معمول تھا امام زہری رحمہ اللہ کا، زہر تک وہ حدیث پڑھاتے، زہر سے پہلے سو جاتے، زہر کی نماز پڑھ کے پھر میدان کے اندر نکل جاتے جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے. ہر بندے کو بلاتے، بھائی 1 منٹ بات سنیں، کیا آپ کو اتنا قرآن آتا ہے کہ آپ نماز میں پڑھ سکیں؟ نہیں آتا تو وہیں بیٹھ جاتے، ان کو قرآن یاد کرواتے، حفظ کرواتے تاکہ وہ نماز میں پڑھنے کے قابل ہو جائے. آج ہم میں سے عالم کون ایسا کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف جیسا ذوق اور تڑپ نصیب فرمائے. امام ترمذی رحمہ اللہ بہت بڑے امام جنہوں نے جامع ترمذی لکھی 2 جلدوں کے اندر، ان کے استاد نے ایک دن ان کو حدیثیں لکھوائیں، لکھ کر چلے گئے. ایک دن چلتے پھرتے کہیں استاد سے ملاقات ہو گئی. استاد سے کہتے ہیں استاد جی وہ میری حدیثیں جو تھی آپ مجھے سنا دیں تاکہ میں وہ چیک کر لوں کہیں غلطی نہ ہو. استاد نے حدیث سنانا شروع کی. جلدی اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھا تو وہ رجسٹر ہی گھر بھول گئے. ایک سفید کاغذ لے کر اس طرح بیٹھ گئے، سفید کاغذ، اس کے اوپر ایک قلم کے ساتھ ایک لکڑی کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ، تاکہ استاد کو محسوس نہ ہو کہ طالب علم کھیل رہا ہے. اچانک استاد صاحب کی جب نظر پڑی تو استاد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو سفید چٹا کاغذ لے کے بیٹھا، اوپر تو کوئی لکھ بھی نہیں رہا، حدیثیں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے جو میں نے لکھائی تھی ان کو. تو بڑے غصے ہوئے. استاد صاحب نے غصہ کیا تو آپ نے فرمایا استاد جی مجھ سے وہ 40 حدیث یا کموں پہ جتنی بھی حدیثیں تھیں آپ مجھ سے زبانی سن سکتے ہیں. استاد نے وہ حدیثیں سنی،
تو بالکل جو دستے پر لکھوائی تھی ان میں اور انہیں جو زبانی یاد کی تھی کسی حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف تھے جو حدیثوں کے ساتھ انتہا درجے کا پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ پیار ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں جو بچوں نے یاد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی خلوص نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، مطالعہ کر کے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے یہ حدیثیں پڑھنے کی، آگے یاد رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح آپ روزانہ منزل سناتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، ان حدیثوں کو بھی روزانہ دہرائی کریں، ان حدیثوں کو بھی روزانہ دہرائیں تاکہ علم حدیث کا جو خزانہ ہے یہ جمع رہ سکے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی ہے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی وحافظہا وعاہا وعدہا، اللہ میرے اس امتی کا چہرہ خوبصورت بنا دے، میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ کر دے۔ سامع مقالتی، جو میری حدیث سنتا ہے، حافظہ، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث کا آپ لوگ مصداق بنتے ہیں۔ آپ نے 100 حدیثیں یاد کی ہیں صحیح درجے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری چھوٹی سی ایک تقریب تھی، اصل جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ ہم اس مہینے کے آخر میں کریں گے۔ کسی بڑے عالم دین کو بلائیں گے، کسی خطیب کو بھی 2-3 علماء بلا کے اس مہینے کے آخر میں 27 تاریخ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اس کمر توڑ مہنگائی کے اندر جو معاملات ہیں، ہمارے مدرسے میں 12-13 بچے ہیں اور 2 استاد ہیں، 75,000 ہمارا سالانہ ماہانہ خرچ ہے۔ 75 سے کبھی کراس کر جاتا ہے، 80 تک بھی چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کے صرف 2 یا 3 معاون ہیں، کوئی اس مدرسے کی رسید نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ چند ایک احباب ہیں جو ذوق شوق رکھتے ہیں، آج تک مدرسے والوں نے کسی سے نہیں مانگا، لیکن جو حالات ہیں کمر توڑ مہنگائی ہے، تو احباب سے بھی گزار یہی ہوگی کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ بچے دن رات پڑھتے ہیں، 3 ٹائم کھانا ہے، بچوں کی کتابیں، استادوں کی 1 مہینے کی 27,000 تنخواہیں ہیں، 20,000 روٹی کا ہوتا ہے، بڑا خرچہ ہے۔ ہماری لسٹ آ کے چیک کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ دے رہا ہے، کام دین کے چل رہے ہیں، اللہ نے کبھی دین کو کسی کا محتاج نہیں کیا، اللہ اپنے دین کو ہمیشہ خود چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے، ان کے والدین نے جو ان پر خرچ کیا ہے، مدرسے والوں نے جو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب قبول فرمائے، اور آپ جو چاند ایک احباب آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس حدیث کی مجلس میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب بھی قرآن حدیث کی مجلس چلتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مجلس کے جو فرشتے ہوتے ہیں گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، دیکھو دنیا کاروبار میں ہے، دنیا اپنے رزق روٹی میں لگی ہے، لے خوش نصیب لوگ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو میرے قرآن حدیث کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہ جانا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ 4 انعام بھی دیتے ہیں، اللہ راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ